وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 13 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع کیا دین کو قائم کرنا ہمارے فرض منصبی میں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا، وہ یہی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ شورى آیت نمبر 13 ہم دین کی بات کر رہے تھے کہ دین کیا چیز ہے اور دین کی حکمت کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، یہ ہم بات چیت کر رہے تھے۔ سامعین کرام، مختصر طور پہ بات یہ ہے کہ دین ایک طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ دیکھیں ہر جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ایک طریقے پر زندگی گزارتی ہے اپنی، اور وہ یہ بات الگ ہے کہ اس کا طریقہ زندگی، اس کی کامیابی یا اس کی پیدائش کی کامیابی کا راز اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے، مجبور ہے وہ اپنے فطرت کے مطابق عمل کرنے پہ وہ مجبور ہے۔ یعنی یہ میرا مختصر جملہ ہے، اس کو آپ اگر تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہر ایک کی فطرت اس میں ودیعت کی گئی ہے، جیسے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ یعنی نماز کا مطلب جو اس نے کرنا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کی طرز ہے۔
یہ ہماری نماز جو ہے یہ ہماری تمام زندگی کا ایک خلاصہ ہے، اور سب سے پہلے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، نماز کے متعلق۔ بہرحال اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ ہر مخلوق میں اس کا جو اس کی کامیابی کا طریقہ ہے، یا جو بھی اس کی یعنی آپ اسے فطرت کہہ لیں، یعنی بچھو کی الگ فطرت ہے، سانپ کی الگ فطرت ہے، بندر کی الگ فطرت ہے، کوے کی الگ فطرت ہے، تو ہر مخلوق کی ایک فطرت ہے۔ سورج کی الگ فطرت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، کل یجری لاجل مسمى۔ اور وللہ اگر قرآن سے اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یسبح له ما فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل قد علم صلاتہ والتسبیح یسبح له، یہ ایسی کافی آیات ہیں سامعین کرام، مجھے یعنی ساری آیات یاد نہیں ہے، لیکن یہ اس قسم کی آیت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اپنا مقصد تخلیق بأحسن طریقے سے پورا کر رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو تقریباً اسی طرح ہے۔ اب صرف انسان ہے، اس کی کامیابی کا ایک راستہ ہے جس کو آپ صراط مستقیم کہہ لیں، سیدھا راستہ، یعنی اس کی کامیابی کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا جو کہ اس کی فطرت میں تو موجود ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہے، اپنے حواس سے یہ معلوم بھی نہیں کر سکتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، زندگی اچھی کون سی ہوتی ہے بری کون سی ہوتی ہے، وہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود اٹھا لی ہے۔ ان علینا للہدی وہدیناہ النجدین۔ تو یہ دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا منظور شدہ طریقہ زندگی، اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ میں آپ کی توجہ ایک آیت کی طرف بھی دلاتا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین کہ میں راضی ہوں اس میں۔ تو یہاں بھی دین کا تذکرہ ہے، یہاں اگر نعمتوں کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل ہو گیا آج، الیوم اکملت لکم دینکم، اور نعمتیں تمام ہو گئیں اللہ تعالیٰ کی، واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے لیے راضی ہوں اسلام بحیثیت ایک طرز زندگی۔ تو جناب دین اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دین مکمل، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیسے نہیں گزارنی، اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ یعنی اس کو دین کہتے ہیں، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ اسلام۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور دین یعنی جو دین تم نے اپنانا ہے تو وہ دین اسلام کا ہے، اس پر میں راضی ہوں۔ تو دین جناب یہ چیز ہے، یعنی اس کو اپنانے میں، اس کو یعنی جیسے کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ تو بہرحال یہ جو آیت آ رہی ہے سامنے کرام، شرع لکم من الدین، اب میں آپ کو یعنی یہ تو میں نے تمہید بیان کر دی، لیکن اس میں اب تھوڑا سا اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو دین، یعنی دیکھیں دین ایک طرز زندگی ہے، اور اس کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، اور وہ طریقہ جو ہے
وہ ابتدا سے آخر تک ایک ہی دین ہے، دین ایک ہے، اصول اس کے ایک ہیں، اور اس میں بنیادی اصول کیا ہے کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ومن یہ وہ ہے نا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، تھوڑی توجہ آپ کی چاہیے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، یعنی اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزاری اور اللہ کی خواہش، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیا۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے جو اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو سامعین کرام، بنیادی طور پہ جو انسان کی کامیابی کا راستہ ہے وہ دین ہے۔ اچھا، اگر میں تھوڑا سا آپ کو یعنی اختصار کے ساتھ یہ تمام مضمون کا تھوڑا سا احاطہ کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب جب ہم ہوش سنبھال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے کتاب اور ہدایت سے نوازا ہے۔ کتاب اور ہدایت، تو کتاب تو قرآن ہے اور ہدایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن بھی ہدایت ہے حضور کی۔ بہرحال مختصر طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن خاموش کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولتی کتاب ہے، اور ہمیں پھر حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ سامعین کرام، خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ دنیا میں آ کے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب سے رابطہ جوڑتا ہے، اہل اللہ سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اللہ کے نبی سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے، اپنے کامیابی کے راستے کو پہچان لیتا ہے، تو اس کا یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری منزل ہے، اور جو صراط مستقیم ہے، اسلام جو ہمارا دین ہے، اس راستے پر چل کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں یعنی اصل کیا ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات نفس پر عمل نہیں کرنا یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات پر عمل نہ کرو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ لیکن آج جو صورتحال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی خراب ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ جو حقیقی زندگی اللہ تعالیٰ نے جس کا طریقہ ہمیں بتایا تھا، ہم لوگ اس کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا یہ ہدایت کا اور کامیابی کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی ایک آیت کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اس کے بعد ہو گئے جانشین، نااہل جانشین، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی وہ دین کو ضائع کر دیا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، تو فسوف یلقون غیا، جلد ہی وہ جہنم میں پہنچیں گے۔ تو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہمیں ناکامی کی طرف دھکیل دے گا، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا یہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بنیادی طور پہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اور دین کا قیام جو ہے
ان کا یعنی دین کی تبلیغ اور دین کی حکومت قائم کرنا، یہ ان کا یعنی بڑے مقاصد میں سے ہے۔ یہ ایک الگ تھوڑا سا موضوع ہے کہ دین قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک اجتماع نہ ہو، جب تک ایک جماعت وجود میں نہ آ جائے مسلمانوں کی، اسلام قائم نہیں ہو سکتا، دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اور سامعین کرام، میں اگر تھوڑا سا آپ سے راز و نیاز کی بات بھی کر لوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ایک تو انسان یعنی سدھر جائے اور اپنے منزل کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ ایک بنیادی یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی اس پہ ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ دنیا میں اس کا حکم، اس کا دین قائم ہو، یعنی اجتماعی طور پہ اللہ کی حکومت ہو یہاں، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ دونوں باتیں اگر کوئی نہ کرے، اس کے لیے جد و جہد نہ کرے، کوشش نہ کرے، ہم کوشش نہ کریں اپنی نجات کے لیے، یعنی اللہ کو منزل نہ بنائیں، اللہ کے راستے پر نہ چلیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یا ہم بحیثیت اجتماعی جماعتی زندگی کے ذریعے ایک اسلام کے قیام کی، دین کے قیام کی جد و جہد نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ زمین میں سکون اور اطمینان ہو، اللہ کی حکومت ہو، زمین میں امن ہو، یہاں فساد نہ ہو، یہاں اللہ کی حکومت ہو، یعنی اجتماعی طور پہ۔ ہاں ٹھیک ہے، اس میں پھر گنجائش اس کی ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے جو مقصد حیات ہے اس سے انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں مانتا، دیگر ہستیوں کو بھی معبود مانتا ہے، تو اسلامی حکومت میں اس کی گنجائش ہے، ان سے پھر جزیہ لیا جائے گا، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہوں گے اسلامی حکومت میں، اور ان سے جزیہ لیا جائے گا، جیسے کہ کفار سے، مشرکین سے جزیہ لیا جاتا ہے، لیکن ان کو حکومت کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یعنی آپ دیکھیں کہ کافرانہ حکومت ہے، زمین میں ایک چپے پر، ایک ملک میں، ایک ملک ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا حکم نافذ ہو، مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، ان کا امام نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت نہ ہو یا ان کا امیر نہ ہو۔ حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ مسلمانوں کی اسلام ہو نہیں سکتا جب تک ان کی جماعت نہ ہو، جمعیت نہ ہو مسلمانوں کی، اور جماعت نہیں ہو سکتی جب تک ان کا ایک امیر نہ ہو، اور امیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ آپ دیکھیں یہ مسئلہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ جب پردہ فرما لیتے ہیں تو ایک منٹ جو ہے یعنی رہنما، لیڈر یا امیر کے بغیر وقت نہیں گزرتا مسلمانوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے اور امامت کی مشورے ہو رہے ہیں، جماعتی امیر کا مشورہ ہو رہا ہے، انصار جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر سب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ امیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ تب اٹھتے ہیں، تب تدفین عمل میں آتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر منتخب کر لیا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے سامنے کرام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر سب مسلمان راضی ہو جاتے ہیں، وہ الگ تاریخی واقعہ ہے، وہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، لیکن امامت کا تصور یعنی اتنا زیادہ اہم ہے، مسلمانوں کو معلوم تھا کہ امیر کے بغیر جماعت چل نہیں سکتی، تو سب سے پہلے امیر امامت کا مسئلہ انہوں نے طے کیا، اور پھر جو ہے وہ تدفین جو تھی، جنازہ جو تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ پھر عمل میں آیا۔ لیکن آج جو ہے ہم نے تو اپنے دین سے تو رخ موڑ لیا ہے،
اللہ سے رخ موڑ لیا ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نہ اللہ تعالی ہماری منزل ہے، اور نہ اسلام ہمارا دین ہے، یعنی عملی طور پہ، اور نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ ہمارا کوئی امیر ہے۔ یہ آپ اس کا یعنی کم از کم آپ کے ذہن میں تو ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کس طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت کی، نہ ان کے امیر کی، اور جب امیر نہیں ہے تو پھر اطاعت کس چیز کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور دیکھیں امامت کا اتنا زیادہ وہ ہے کہ یعنی اتنی زیادہ بہرحال امامت تو اس وقت موضوع بھی نہیں ہے میرا، یہ اس وقت تو موضوع اس آیت کا ہے کہ دین کی ضرورت کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کی نجات کس میں ہے، اور باقی یہ وہ ہے۔ تو شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین کا تو وہی طریقہ میں نے تمہارے لیے اے رسول پسند کیا ہے، جس کو ما وصّا بہ نوحًا، جس کی میں نے تاکید کی تھی نوح علیہ السلام کو، اور آپ کے لیے بھی والذی اوحینا الیک، اور وہی دین جو ہے آپ کی طرف میں نے وحی کیا ہے، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ، اور جس کی میں نے وصیت کی تھی، تاکید کی تھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو، اور حکم کیا تھا ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ دین یہ میں اختصار سے آپ کو بتاتا ہوں، دین کا قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ دین کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگ مان لیں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں بالکل اسی طرح جیسے کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، کہیں یہ نہیں ہے قرآن میں کہ نماز ادا کرو، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو نماز قائم تو ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک مرکز نہ ہو، جب تک مسجد نہ ہو، جب تک اس کا مسجد میں ایک امام نہ ہو، اور امام کی پھر اطاعت نہ ہو۔ وہی تصور ہے سامعین کرام۔ دیکھیں ہر جگہ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ مسجدیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جمعیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا مرکز نہ ہو، اور مرکز مسلمانوں کا کون سی جگہ ہے؟ مسجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں جب تشریف لائے مدینے، تو مدینے میں جب آئے تو وہ پہلے سے مسجد قائم کرتے ہوئے چلے۔ مسجد جمعہ تھی، اور میرے خیال سے مسجد قباء تھی، مسجد قباء جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، ہر حاجی جو ہے جاتا ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز عمرے کے برابر ہے، 2 رکعت نماز نفل جو ہے عمرے کے برابر ہے۔ تو حضور کی یعنی اتنی آپ دیکھیں نا، اس سے آپ اپنی یعنی جماعت کا یا جمعیت کا پتہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینے میں آتے ہوئے پہلے تو ٹھکانہ اختیار کیا، ایک گھر، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹنی کو چھوڑ دیا، اور وہ حضرت ابو ذر غفاری کے مکان پہ وہ ہو گئی، یا ابو ایوب انصاری کے مکان پہ انہوں نے قیام کیا۔ پھر آپ دیکھیں یعنی یہ دیکھیں مسجد جمعیت کی جگہ ہے، تو سب سے پہلے جو ہے قطع زمین کا انتخاب کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی، اور پھر اس پہ جو ہے مسجد حسب توفیق جو ہے اس وقت بنا لی۔ تو پھر مسجد بنا لی، اور پھر مسجد جو تھی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد جو تھی وہ یعنی پورے دور نبوی میں مرکزی حیثیت رہی، وہی دارالخلافہ تھی، وہیں وفود آتے تھے، یعنی آپ وہ ستون بھی ابھی بھی ہیں، اس کی یادگار جو ہے وہ وفود، ستون الوفود جو ہیں، وہاں وفود آتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے، وہاں ملاقات ہوتی تھی۔ بہرحال یہ یہاں بات ہو رہی ہے ان اقیم الدین، یہ دین کو قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی انسان کو توحید کی ہدایت کی ہے، پھر دین کو قائم کرنے کی ہدایت ہے۔
جو کہ اس وقت یہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے. یعنی موضوع کیا مطلب کہ مسلمان اس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ نہیں. مسلمان اقامت دین جو ہے یہ ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا تو یعنی قبلہ اور کعبہ ہی بدل گیا ہے. دنیا ہماری منزل ہے اور قبلہ ہمارا دنیا ہی ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہی ہماری منزل ہے. آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی ایسی تحریک نظر نہیں آتی کہ جو مسلمانوں کو اکٹھا کرے، ان کی جماعت قائم کرے اور پھر اقامت دین کی جو ہے کوشش کرے. یہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں. اقامت دین وَأَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، ان اقیم الدین، یہ تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی. تبلیغ صرف تبلیغ کام نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ صرف تبلیغ جو ہے یہ پیغمبروں کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک کام جو ہے یہ بھی ہے کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. باہر مضمون جاری ہے سامنے کرام، اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. He prescribed for you the same religion he enjoined upon Noah, and what we inspired to you, and what we enjoined upon Abraham, and Moses, and Jesus. You shall uphold the religion, and be not divided therein. As for the idolaters, what you call them to is outrageous to them. God chooses to himself whom he wills, and he guides to himself whoever repents. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.